چور مچائی شور والا حساب نہیں ہوتا. مولوی حدیث سے چھپاتے ہیں, مولوی حدیث سے, یہ کیا کیا کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر, چھپا تم رہے ہو. اب علم حدیث دو طرح سے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے علم حدیث روایت, ایک ہوتا ہے علم حدیث درایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم, اما بعد. Today we will discuss about the second Masdar Sharia, second source, Islamic law. Yesterday we discussed about the first source of Islamic Sharia. Out of total there were 4, 2 primary, Quran and Sunnah, you can say Quran and Hadith, and the 2 secondary, Ijma and Qiyas. And we discussed almost in detail the first one, the Quran, the Holy Quran. What is Quran and how it is used for driving a law from this, so and so forth. We discuss in detail. And today we'll discuss about Hadith, its definition, significance, اس کا مقصد کیا ہے, غرض و غایت اس کی کیا ہے, اور اس کا سٹیٹس کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ٹائپس کیا ہے, ٹھیک ہے, اور کون سے ٹائپ کی کیا ویلیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. we'll discuss today. For example, the word hadith is driven from hadatha, hadatha سے حرفی جو اس کا مادہ ہے وہ یہ ہے. It refers to generally 2 meanings. ایک میننگ اس کا ہوتا ہے بیان کرنا, کوئی بات کو آسانی سے سمجھا دینا, آسان کر کے کنوے کرنا, ٹھیک ہے. مطلب جو ہیونلی جو بھی پیغام ہے تو اس کو آگے بتانا, ٹھیک ہے. مثلاً صحابہ کرام یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو حدیث پاک ہے اس کو اسی سے تعبیر کرتے تھے, اسی سینس میں اللہ کا ایک پیغام ہے تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں صحابہ کرام کو کنوے کر لیں. تو حدیث جو ہے یہ واحد ہے, اٹس پلورل از احادیث, احادیث, ٹھیک ہے. یہ اس کی جو ہے وہ جمع ہے. قرآن مجید میں لفظ حدیث اور احادیث جو ہے کافی ساری جگہوں پہ موجود ہے. فار ایگزامپل ان سورہ فاطر جز 22, فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ, احادیث کا لفظ یہاں موجود ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا جز 23 سورہ زمر, اس کے اندر موجود ہے اللہ نزل احسن الحدیث, سب سے خوبصورت بات, احسن حدیث. سیم ان سورہ طور فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ, ٹھیک ہے. تو حدیث کا لفظ ان سب جگہ پہ موجود ہے. تو قرآن مجید ان سب جگہ پہ کیا ہے, مشکل الفاظ کے معنی کو آسانی سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو ٹول یوز ہوتا ہے وہ حدیث پاک ہے, ٹھیک ہے. ایک دوسرا اس کا میننگ ہے, وہ میننگ ہے جدت کے بارے میں, ٹو اکر سم تھنگ نیو, کچھ نئی چیز, ٹھیک ہے. مثلا ہم کہیں گے کہ یہ جو حدیث ہے یہ قدیم کی ضد ہے. قدیم کس کو کہتے ہیں, پرانا. قرآن مجید کے بارے میں ہم نے یسٹرڈے ڈسکس, القرآن قدیم, قرآن قدیم ہے, یعنی اللہ کی صفت ہے, کبھی اس پر فنا نہیں. حدیث مخلوق کی صفت ہے تو اس پر فنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ حدیث اس قدیم کی ضد ہے. مثلا علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ فتح الباری جو کہ بخاری کی بہت شرح ہے, بہت مشہور ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں المراد بالحدیث فی عرف الشرع ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأنہ ارید به مقابلۃ القرآن لأنہ قدیم. کہ حدیث سے مراد یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک
بات، اور گویا کہ وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مقابلے میں ایک چیز ہے. مقابلے سے مراد وہ اردو اور پنجابی والا مقابلہ نہیں کہ اس کے الٹ یا اپوزٹ یا ضد ہے قرآن حدیث، نہیں، اس سینس میں نہیں. لنگوسٹکلی یہاں پہ ہم نے دیکھنا کہ قدیم وہ ہے کہ اللہ کی صفت کبھی فنا نہیں ہو سکتی، حدیث ایک مخلوق کی طرح منسوب ہے، تو اس لیے اس کو حدیث جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اب جو وہ شرعی اصطلاح میں، یہ تو ہے لٹرل میننگ ہم نے کہا، شرعی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ حدیث. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ، اس کے اندر تین چیزیں آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فعل ہے جو کیا انہوں نے، وتقریرہ، اور کسی چیز کو انہوں نے برقرار رکھا. تقریر سے ایک مراد تو اردو میں لیا جاتا ہے کہ فلاں کی تقریر سنی. یہاں پہ تقریر سے مراد یہ ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کسی نے کوئی کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا تو اس کو برقرار رکھا، تو یہ حضور کی تقریر ہوگی. دس از آلسو پارٹ آف حدیث. اب ہم کہیں گے کہ یہ بھی حدیث میں شامل ہے. تو حدیث میں کتنی چیزیں ہوگی؟ تین: قول، فعل اور تقریر. تین چیزیں حدیث میں کیا ہوگی؟ شامل ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے جی؟ المراد بالحدیث فی عرف الشارع، شارع کے عرف میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں. شارع سمجھ جو شریعت کو ایکسپلین کرے، قانون بنائے. ما یضاف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کی طرف منسوب ہو. الحدیث النبوی هو عند الاطلاق ينصرف الى ما حدث به عنه بعد النبوة من قوله وفعله وتقريره. اب ایک اس کے اندر کنڈیشن ہے کہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد حضور کا ہر فعل، ہر قول، ہر تقریر، ٹھیک ہے، وہ ایک حجت بن جائے گا اور وہ حدیث کا کیا ہوگا؟ حصہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہو گیا جناب اس کی لغوی اور شرعی حیثیت. معاف کیجیے گا، لغوی اور اصطلاحی تعریف. Now we move to شرعی حیثیت، یعنی in the law driving force اس کی ایک سٹیٹس کیا ہے. آف کورس کتاب اللہ کے بعد جو سنت رسول اللہ ہے یا حدیث رسول اللہ ہے، دس از فنڈامنٹل آف شریعہ. ٹھیک ہے، ایوری مسلم ڈو ایگری آن اٹ. جو منکرین حدیث ہیں، ٹھیک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کریم کی تشریح اور اس کے اصول کی توضیح اور اجمال کی تفصیل جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آگے ظاہر ہے کہ اجماع اور قیاس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو یہ دوسرے نمبر پر. ٹھیک ہے. اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے ہاں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ نے خود فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی وما ینطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، سورہ نجم کے اندر جز 27، کہ ہمارا پیغمبر خواہش سے کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ وحی سے بولتا ہے. مطلب یہ ہے کہ حضور کی زبان سے جو بھی نکلے گا اب وہ حجت بن جائے گا، تو اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو 28 میں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جو منع کرے اس سے باز آ جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور سے جو بھی تمہیں جملہ ملے، الفاظ ملے، حکم ملے، تم اس کے پابند ہو. قرآن مجید میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ بھی ایک حدیث کی حجت ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سورہ آل عمران میں 31 میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے. اسی طرح سے سورہ نساء 65 میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سورہ نساء 65 کیا کہتی ہے کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ
اپنا فیصلہ آپ سے نہ کروا لے. حضور کو اتھارٹی اللہ نے دے دی شریعت کو ایکسپلین کرنے کا. ٹھیک ہو گیا. تو حضور جو بھی فرمائیں گے وہ حدیث بنتا جائے گا. سورہ نحل کے اندر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم 44. ٹھیک ہے کہ ہم نے یہ اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس کو کھول کھول کے بتائیں. اب قرآن مجید کے اندر ایک اجمال موجود ہے, ان الفاظ کی گہرائی کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. تو سب سے پہلی جو تشریح اس کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے کہ بھائی اس آیا کا یہ مطلب ہے. بعض دفعہ آیا کا ترجمہ پڑھ کے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ حدیث ملائیں گا تو اس کا علم ہی نہیں پتہ چل جائے گا. اور اللہ خود اتھارٹی دے رہے ہیں تبین للناس, تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں. وہ جو بیان کریں گے اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو یہ حجت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر خود فرمایا فعلیکم بسنتی, تم پر میری سنت لازم ہے. کیا مطلب کہ حضور کی ذات سے نکلنے والا ہر عمل ہر قول حجت ہے. ٹھیک ہے. مشکات شریف کے اندر موجود ہے ترکت فیکم امرین, میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسول, جب تک تم اس کو پکڑ کے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کی کتاب اور رسول پاک کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. سو دیر آر لاٹ آف, ٹھیک ہے جی, کوئی کافی سارے اس کے اوپر دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے کہ جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ حجت ہے اور یہ پرائمری سورس ہے فار اسلامک لا. ٹھیک ہے. مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ یہ حدیث بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو اپنے جسموں کو گندواتی ہیں, وہ جو اوپر ٹیٹو وغیرہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حسن ازوائی کے لیے دانتوں میں دراڑ پیدا کرنا, خوبصورتی جو ٹرکس ہوتے ہیں مارکیٹ میں, چہرے کے بال اکھڑوانا. ٹھیک ہے. تو اب ایک عورت بول پڑی, ٹھیک ہے, کہ یہ روایت آپ کو کہاں سے ملی؟ ٹھیک ہے, کہ آپ فلاں فلاں قسم کی عورتوں پر آپ لعنتیں کر رہے ہیں. تو عبداللہ نے جواب دیا کہ میں لعنت کیوں نہ کروں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعنت کی, کتاب اللہ میں موجود ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے تو قرآن سارا پڑھا ہے, کتاب اللہ میں تو موجود نہیں ہے. تو اب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو, جسے منع کریں وہ باز آ جاؤ. تو حضور یہاں پہ جو منع کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل حکم کیا ہے, اس کے پیچھے قرآن مجید ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کافی سارے اس کے اوپر جو ہے نا وہ دلائل موجود ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث پاک ہے وہ حجت ہے, حضور کی سنت جو ہے وہ حجت ہے. اب یہاں پر ہم تھوڑا سا نا ڈیفرنٹ سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث اور سنت میں جو ہے وہ فرق ہے. حدیث بات کو کہتے ہیں لفظیت والی, سنت کام کو کہتے ہیں. نکاح کرنا سنت ہے, قربانی کرنا سنت ہے. یہ حدیث نہیں ہے, یہ عمل ہے. ہاں ٹھیک ہے. مسواک کرنا سنت ہے, یہ عمل سنت رسول, سنت کہتے ہیں طریقے کو. ٹھیک ہے. حدیث اور سنت کے اندر جو ہے وہ اور بھی کئی سارے جو ہے وہ فرق موجود ہیں, لیکن اس وقت ہمارا سبجیکٹ پیورلی حدیث نہیں ہے, ہمارا سبجیکٹ اس میں تو فقہ ہے. ہم تو ایک سورس کے طور پر اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس کو ہم اتنا زیادہ اس ڈیٹیل میں جا کے جو ہے وہ ڈسکس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہم جو اس کی ضروری چیزیں ہیں نا ہم وہ ڈسکس کریں گے. تو سنت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ عمل ہے, اور حدیث جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا جناب یہاں تک. اب ہم منہ کرتے ہیں حدیث کی اقسام کی طرف. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں علم حدیث. پہلے تو حدیث کی تعریف ہوگی, اب حدیث کی اقسام, پھر ان کی یوٹیلیٹی, پھر اس میں سے ہر ایک سے نکلنے والا حکم. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں علم حدیث. یہ ایک پورا برانچ آف نالج ہے یہ سارا کا سارا. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے حدیث کے متن کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کی سند کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے
کرنی, ٹھیک ہے, اس کی پوری اوتھینٹسٹی کو ہم نے جو ہے وہ ایک طرح سے کھنگالنا ہے اور دیکھنا ہے. علم حدیث جو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی وہ قوانین کہ جن کے اندر سند اور متن سے بحث کی جاتی ہے. سند سمجھتے ہیں, چین آف ٹرانسمیشن, کہ مثلا ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں تو امام بخاری کے اوپر آسمان سے کتاب تو نازل نہیں ہوئی, امام بخاری نے اپنے استاد سے سنی, انہوں نے اپنے استاد سے سنی, انہوں نے اپنے استاد سے سنی, پہنچتے پہنچتے وہ صحابی تک پہنچی, پھر حضور تک پہنچی. یہ پوری چین آف ٹرانسمیشن کو کہتے ہیں سند. تو علم حدیث میں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز جس پر بحث ہوتی ہے وہ ہوتا ہے متن, یعنی ٹیکسٹ جو حضور نے فرمایا ہے. تو متن اور سند یہ دو چیزوں پر بحث ہوتی ہے, ٹھیک ہے, علم حدیث کے اندر. اب علم حدیث دو طرح سے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے علم حدیث روایتاً, ایک ہوتا ہے علم حدیث درایتاً. روایتاً کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایسا علم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال, احوال, ان کی روایت اور اس کو حفظ کرنا, ضبط کرنا, اس کو علم حدیث روایتاً کہتے ہیں. درایتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ جو روایت ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی شرائط, اس کی اقسام, اس کے احکام, جو راوی ہیں ان کے احوال, ان کی شرائط, روایت کی قسم, متعلقات, یہ سارا کچھ ہے علم حدیث درایت ہے. کیونکہ یہ درایت کہتے ہیں عقل کو, اس میں ہم نے عقل لڑانی ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کا کیا ہے لیول کیا ہے, اور آف کورس اس کا غرض و غایت ہے, مقصد اہم ہے, وہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا, صحیح غلط کو پہچان کرنا, ٹھیک ہے, حق تک جو ہے وہ پہنچنا, یہ ہے. اب ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف موو کر رہے ہیں, وہ ہیں حدیث کی اقسام, ٹھیک ہے. حدیث کی بے شمار اقسام, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پہلو سے حدیث کو پڑھنا چاہ رہے ہیں. مثلا ایک حدیث کی کا ایک پہلو ہے مسند الیہ کے اعتبار سے. مسند الیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کے ریفرنس سے پڑھ رہے ہیں. ایک حدیث ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کی چین آف ٹرانسمیشن پہنچ رہی ہے تو اس کو کہیں گے حدیث مرفوع. اگر حضور تک سند نہیں پہنچ رہی, صحابی بھی آ کے اینڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, صحابی نے بتایا نہیں کہ میں نے حضور سے سنا, تو اس کو ہم کہیں گے حدیث موقوف. اسی طرح سے اگر ایک تابعی تک پہنچ رہی ہے, صحابی تک وہ پہنچا ہی نہیں پا رہا, اس کو کہیں گے حدیث مقطوع. اگر وہ حدیث اللہ کی طرف منسوب ہے آؤٹ سائڈ آف دا قرآن, اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی, یعنی تھاٹس اللہ کے ہیں اور الفاظ حضور کے, حدیث قدسی, ٹھیک ہے. تو ایک پہلو یہ ہے حدیث کو پڑھنے کا. دوسرا حدیث کا پہلو ہے باعتبار سند کی, یعنی اس کی چین آف ٹرانسمیشن کو ہم نے اسپیسیفکلی ڈسکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں کتنے لوگ ہیں, اس کی کاؤنٹنگ کا اعتبار کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں, متواتر اور جو ہے وہ خبر واحد. حدیث کا معنی خبر کے بھی ہوتے ہیں, حدیث کا معنی خبر ہے, حدیث کا معنی اثر بھی ہے, یعنی حدیث کو اثر بھی بولا جاتا ہے, حدیث کو خبر بھی بولا جاتا ہے, کیونکہ حضور نے آ کے خبر دی نا, ٹھیک ہے. تو حدیث اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, خبر متواتر اور خبر واحد. خبر متواتر کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں, ہر طبقے میں اتنے زیادہ لوگ اس کو کوٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر ایگری ہونا ناممکن محسوس ہوتا ہے. یعنی اتنے لوگ اس کو دہرا رہے ہیں, بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی صحابہ کا طبقہ ہے تو صحابہ سب میں, ٹھیک ہے, تابعین ہیں تو تبع تابعین ہے, تو ہر طبقے میں اس کو بے شمار لوگ, ٹھیک ہے. تو یہ متواتر ہے. تواتر کا مطلب لگاتار اتنے زیادہ لوگ ہیں اس کے اوپر کھڑے, ٹھیک ہے. جو خبر واحد ہے, ٹھیک ہے,
اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. خبر واحد مشہور، عزیز، غریب. خبر مشہور وہ ہوتی ہے کہ جس کے ہر طبقے میں کم از کم 3 راوی، 3 لوگ موجود، یعنی 3 صحابہ، 3 تابعین، 3 تبع تابعین. خیر کا یہی زمانہ ہے، اس کے بعد تو ویسے ہی کتابیں مرتب ہو گئی نا. ٹھیک ہے. تو 3 لوگ کم از کم موجود ہیں. 3 سے اگر کہیں بھی کم ہوں گے تو اس کی ڈگری نیچے آ جائے. اس سے نیچے کیا پڑی ہوئی ہے؟ حدیث عزیز، خبر عزیز. خبر عزیز کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں کم از کم 2 راوی، صحابہ میں 2، تابعین میں 2، تبع تابعین. اس کے نیچے کیا پڑی ہوئی ہے؟ حدیث غریب. ایک ہر زمانے میں کم از کم 1 راوی. اس کو کہتے ہیں فرد بھی کہتے ہیں، فرد اکیلے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خبر واحد کی یہ 3 قسمیں ہو گئی. فرد خبر واحد سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، واحد ایک کو کہتے ہیں، یعنی ہر زمانے میں ان تینوں کے اندر کم از کم ایک بندہ تو موجود ہے، مشہور میں بھی موجود ہے، عزیز میں موجود ہے، غریب میں موجود، تو اس لیے اس کو خبر واحد کہتے ہیں. یا جمع بول لیں تو اخبار احاد. خبر کی جمع اخبار اور واحد کی جمع احاد، اخبار احاد. تو حدیث کی بیسکلی 2 قسمیں، متواتر اور خبر واحد. اور پھر خبر واحد کی فردر 3 قسمیں، مشہور، عزیز اور غریب. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم نے 2 چیزیں سمجھنی ہیں. وہ یہ ہے کہ صولحین یا محدثین کے نزدیک تو حدیث مشہور وہی ہے کہ جس کے 3 راوی ہر زمانے میں موجود ہیں. لیکن جو احناف ہیں، حنفی محدث ہیں، ان کے یہاں یہ ہے کہ مشہور کا تعلق جو ہے وہ کاؤنٹنگ کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کے 3 راوی جیسے ہر زمانے میں، بلکہ مشہور سے مراد ہے کہ سوسائٹی میں وہ مشہور ہے، لوگ اس کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، مشہور ہے لوگوں کے. تو یہ بھی ایک طرح کی حجت ہے. ٹھیک ہے. جو متواتر ہے، دوسری چیز ہم نے سمجھ لی. متواتر کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں خبر متواتر. ایک ہوتا ہے تواتر لفظی، ایک ہوتا ہے تواتر معنوی. کیا مطلب؟ کہ جو سیم ٹیکسٹ ریگولرلی ہیو بین ریپیٹڈ ان ایوری پلیس، ایک ہی طرح کے الفاظ ہر طبقہ آگے ٹرانسفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تواتر لفظی ہے، اس میں لفظ کی بھی چینج نہیں. مثلا من کسب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث واقعہ بڑے مشہور. جس نے حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اتنی خوفناک ہے. ہم لوگ بس سنتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں. ادھر سے حدیث آئی ربیع الاول کا جس نے چاند دیکھا، رجب کا جس نے چاند دیکھا، محرم کا جس نے چاند دیکھا، کچھ جنت کی بشارت دے دو، ٹھا آگے بھیج دیں. بھائی وہ من گھڑت چیزیں تمہارے کھاتے میں پڑ گئی تو یہ فرمان سن لو، ٹھکانہ جہنم ہے. کس نے آگے پھیلاؤ؟ تو بہت زیادہ اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ والی جو حدیث ہے انہی الفاظ کے ساتھ، یہ تواتر لفظ جی یہ صرف ایک ہی حدیث ہے. دوسرا ہوتا ہے تواتر معنوی، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ زیادہ لوگ اس کو نریٹ کر رہے ہیں، الفاظ ڈفرنٹ ہیں، مفہوم سیم ہے. تو یہ تقریباً 101 حدیثیں آپ کو صحیح سے حاصل کر. ٹھیک ہے. تو اخبار احاد آپ کو کثرت کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہے. یعنی سنن اربعہ جو ہیں صحیح 6 میں سے 6 کتابوں میں سے 2 اوپر والی تو ہیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے. حدیث کا جو درجے ہیں وہ یہ 2 ٹاپ پہ ان 6 حدیث کی کتابوں میں سے، اور ان میں صحیح حدیث ہے. باقی 4 میں صحیح کا الٹ غلط جو اردو میں ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ حدیث کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. باقی 4 کے اندر حدیث کی دوسری اقسام موجود ہیں. حدیث صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہے، حسن لذاتی، حسن لغیری، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حدیث مقبول ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حدیث کی دیگر اقسام وہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی. تو سنن اربعہ یعنی سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ماجہ، سنن نسائی، ان کو سنن اربعہ کہتے ہیں. ان کے اندر اخبار احاد جو ہیں وہ موجود. اب جو سم اپ کر لیتے ہیں، پہلے 2 سورسز ہیں جن سے حکم ڈرائیو کرنا ہے ہم نے، یعنی قرآن سے بھی، حدیث سے بھی.
ٹھیک ہے. اب اس کا درجہ کیا ہے, حکم کیا ہے, کیا اس سے قطعی حکم نکل رہے؟ قطعی سمجھتے ہیں, قطعی کا لفظ ہوتا ہے قطع, قطع کا لفظ ہوتا ہے کاٹنا, یعنی ایک خبر آپ کے پاس پہنچی, ایک حدیث آپ کے پاس پہنچی, اب اس میں آپ کو دونوں طرح کے احتمال, یہ بھی نکل سکتا ہے, یہ بھی پاسبلٹی, یہ بھی پاسبلٹی, مفہوم نکل رہا ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ ایک نتیجے تک پہنچے کہ جس میں ایک مفہوم متعین کرنا ہے آپ نے, باقی سب کو کاٹ دینا. تو قطعیت کے ساتھ ایک مفہوم جو متعین ہوگا اس کو ہم کہیں گے قطعیت. کیا اب اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے. جو قطعیت ہوتی ہے یعنی یقینی پن جو ہم لیتے ہیں, یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک قطعیت ہوتی ہے ان الفاظ کے اندر ثابت ہونے کہ یہ لفظ واقعتاً موجود ہے, قرآن مجید میں موجود ہے, یا یہ لفظ یہ جملہ واقعتاً موجود ہے, حدیث میں موجود ہے, ثابت شدہ ہے. اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت. اس کا ثابت ہونا قطعی, یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت قرآن مجید میں نہیں ہے یا یہ حدیث کتب حدیث میں موجود ہے. قطعی الثبوت. دوسرا پہلو ہوتا ہے قطعی الدلالت. دلالت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا میننگ بھی, کیا یہی لفظ موجود ہے, کیا اس کا میننگ بھی یہی. مثلا قرآن مجید ہے, قطعی الثبوت تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس میں سے جو میننگ نکل رہا ہے تو اس کا میننگ بھی وہی. یہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل میننگ, ملٹیپل میننگ کا مطلب ضمنی دلالت ہے. اب اس کی دلالت کی قطعیت ثابت کرنے کے لیے, اس کا مفہوم متعین کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا؟ حدیث پاک چاہیے ہوگی, یا پھر حضور کا عمل چاہیے ہوگی, صحابہ کا تعامل چاہیے ہوگا. تب جا کے متعین ہوگا کہ بھئی یہ ثابت بھی تھا, قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے حکم کی یعنی ٹیکسٹ یا نص کی جو قرآن و سنہ سے یا اجماع سے یا قیاس سے کوئی بھی حکم جو ڈرائیو ہوتا ہے, سب سے ہم دیکھیں گے قطعی ثبوت ہے یا قطعی دلالت ہے, ظنی ثبوت ہے, ظنی دلالت ہے, اور قطعی ثبوت ہے, ظنی دلالت ہے, یا ظنی ثبوت ہے, ظنی دلالت ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس کو کیٹیگرائز کرنا, یہ کام کرنا کس کا کام ہے؟ فقیہ. ہم اب اپنے موضوع کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں کہ ہر چیز کا حکم ڈرائیو کریں. ٹھیک ہے. اب ایک بار دن رات رٹتا رہے بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم, کتابوں کے نام رٹتا رہے, حدیثیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے بتائے. اور جاہل حدیث پاک ایک تو علم خاص ہے, یہ ہر ایک کے لیے ہے نہیں, یہ تو سمندر ہے, ترجمے سے تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی اپنی مرضی کا مطلب نکالے گا اس میں. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ علم خاص ہے, عوام کو کیا تعلق ہے اس سے؟ بھائی وہ صرف علماء سے سیکھیں گے اپنا روزمرہ کا مسئلہ کسی کو درپیش, حلال و حرام, یا تو اپنے آپ کو ڈیووٹ کرو, اپنی جوانی اپنی زندگی کھپاؤ, پورا پڑھو, ایک نتیجے تک پہنچو, سمجھ میں آتی ہے. بندے بندے کے منہ میں ٹھونس دینا, حدیث کا فلان نمبر نکالو, حدیث کا فلان نمبر نکالو, حدیث کا, بھائی ایک نمبر سے آپ بات کو کیسے پتا چلے؟ اس سے متعلقہ جتنی حدیثیں سب کو اکٹھا کرو, کس نتیجے تک پہنچو. یہ 2812 نکالو, ٹھیک ہے, وہ مرزا جیلمی 2812 نکالو, 2812 موت ہے, 2812 سے پتہ چلتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ قاتل ہیں, فلانے ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. 2812 اور جاہل 2812 سے پہلے 447 بھی پڑھی ہوئی ہے, وہ بھی بخاری شریف کی ہے. ٹھیک ہے. تو دیانتداری کا, انصاف کا تقاضا تو یہ ہے اگر تم علم حدیث کے ساتھ مخلص ہو, ٹھیک ہے, اگر تمہارے دل میں صحابی رسول کا بغض نہیں ہے تو تم اس سے متعلقہ سب حدیثوں کو اکٹھا کرو گے نا. 447 میں وہ الفاظ ہیں نہیں جو 2812 کے اندر تم نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ عمار تجھے باغی کو قتل کرے گا. 2812 میں ہے لیکن 447 میں نہیں. تو خالی 2812 سے نتیجہ یہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ پھر نتیجہ, ورنہ تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایک صحابی کا بغض لے کے مرو گے, حوض کوثر پہ جاؤ گے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ صحابی رسول کو حضور نے اپنے ساتھ کھڑا کیا اور تم اپنی شکل چھپاؤ وہاں پہ. 2812 is not going to save you then.
447 تمہارے راستے میں. پھر ابن حجر اسقلانی کی تم تعریفوں کے پل باندھ رہے ہو خود کہ اس سے بڑا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا, اس سے بہترین شرح کسی نے لکھی, بخاری شریف کی کافی ساری شروحات ہے, ٹھیک ہے, اس کی تعریف کر بھائی. اس نے خود 447 میں کہا ہے کہ یہ والا جملہ ہمارا تو جو باغی جماعت ذکر کرے گی, یہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں سے نکال دیا تھا, وہ کہ اس کی اوتھینٹسٹی چیلنج ہو گئی تھی. بخاری شریف کے 3 نسخے ہیں, تب تک کئی سارے شاگرد ان سے حدیث لے کے جا چکے تھے, تو اس لیے وہ 2812 میں ہے, 447 میں موجود نہیں. اب سازش کیا ہے؟ سازش یہ ہے 2812 کا شور مچائیں گے, 447 کا نہیں مچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے جا کے ان کا کام خراب ہوتا ہے. اصل مقصد ان کا کوئی اور ہے. اس نیت کے ساتھ حدیث پڑھنا کہ اس میں سے میں نے فلان ثابت کرنا ہے, یہ اپنی ذات میں جرم ہے. نیوٹرل ہو کے پڑھیں گے نا, اگر یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بدتر اپروچ ہے, وہ نیوٹرل ہو کے پڑھیں گے نا کہ بھائی مسلمانوں کی حدیث کہتی ہے, چلو پڑھو. یہ بات ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی ساری حدیث ایک جگہ پہ لاؤ, یہ فقہی اپروچ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ متعصبانہ اپروچ ہے کہ میں ایک حدیث لوں اپنے مطلب کی, اس میں سے اپنا مطلب لے کے تو شور مچانا شروع کر. ظاہر ہے جو علماء کے پاس بیٹھے گا, فقہاء کے پاس بیٹھے گا, اہل علم کے پاس بیٹھے گا, اہل دین کے پاس بیٹھے گا, اہل ورع اور تقوی کے پاس بیٹھے گا, جنہوں نے اپنی زندگیاں قال اللہ قال رسول کو دی ہیں, جو اپنی زندگی کا بہترین وقت جوانی روکی سوکھی کھا کے, ٹکڑے کھا کے اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک طرف وہ بندہ ہے جس کی زندگی یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں گزری ہے, انجینئرنگ کی فیلڈ میں گزری ہے, پیسہ کمایا اس نے, نوکریاں کی, بعد میں اس کے کتابوں کے ترجمے پڑھے. بھئی وہ کتابیں ساری بابوں نے لکھی ہیں جن کے ترجمے پڑھ کے تم بابوں کو گالیاں دیتے ہیں. کتابیں جینم اکیڈمی میں اتری ہیں, جینم اکیڈمی میں چھپتی ہیں, انہیں بابوں نے لکھی ہے, بابوں نے لکھی ہے, بابوں کو شاگردوں نے لکھی. سبجیکٹیولی حدیث کا ترجمہ پڑھ کے, مطلب آج تک تم خالی اس حدیث کی عربی طور پڑھ کے نہیں سنا سکے. کتاب تو عربی میں, اردو میں تو نہیں ہے, ترجمہ پڑھ کے تم شور مچا. کم از کم نے فالوورز کو سب سے پہلے اس کی عربی تو پڑھ کے سنا. 447 2812 کی عربی اور اس کی شرح خالی وہی پڑھ کے سنا, تو بعد اس کا ترجمہ کر سب کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ ڈنڈی ماری. چور مچائی شور والا حساب نہیں ہوتا. مولوی حدیث سے چھپاتے, مولوی حدیث سے یہ کیا کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر, چھپا تم رہے ہو. 2812 کو بلا رہے اور 447 کو چھپا رہے. کیوں؟ کیونکہ 2812 میں مصنف نے آ کے تشریح کی نہیں ہے اس حدیث کی, اس نے وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ 447 میں تشریح گزر چکی ہے. بھئی کام نوجوان تو 2812 کا ترجمہ پڑھے گا خالی, تم اس کو 447 کہو کہ بیٹا اس کی تشریح پوری پڑھو. اگر تم نے خود ہی پڑھنا مولویوں کو لگایا تو بات بھی دینداری کے ساتھ کرو. تو یہ فقیہ کا کام ہوگا. اس لیے جو ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا, فقیہ سب سے ٹاپ پہ ہوتے ہیں, مفسر محدث مقام بہت بلند ہے, لیکن فقیہ ان سے اوپر ہے. اس کا کام ہے اس کو سمجھنا, اس کو پریزنٹیبل بنانا کہ 2 حدیثیں ہیں, ان میں بظاہر تضاد آ رہے ہیں, کنٹرڈکشن آ رہی ہے. اب ذات تو ایک ہی ہے جس سے دونوں حدیثیں, کیا ایک عام آدمی بھی 2 مختلف باتیں نہیں کر سکتا؟ تو کیا حضور نے 2 مختلف باتیں کی ہوں؟ نہیں کی ہوں. فقیہ کا کیا کام ہے؟ وہ ان دونوں کو پرکھے, جانچے, علت نکالے کہ یہ حدیث فلاں موقع پر ہے, یہ حدیث فلاں موقع پر ہے. اس لیے اس کا یہ مطلب ہے, ایسی صورتحال ہو تو یہ عمل کر لو, ایسی صورتحال ہو تو یہ عمل کر لو. یہ فقیہ. اب جو جاہل بندہ ہوگا وہ کنٹرڈکشن کہے گا, اس حدیث کو چھوڑو, یہ تو موضوع لگ رہی ہے مجھے, اس کو چھوڑو, اس کی سند میں تو فلاں بندہ ہے, لہذا اس کو پکڑو, یہ بخاری مسلم کی ہے, اس کو پکڑو. بھائی بخاری مسلم بت نہیں ہے, اس کے اوپر بابے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پڑھ چکے ہیں. تو محدث کا کریڈٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ, اس کو ہم کیوں سلوٹ کرتے ہیں, پوری دیانتداری کے ساتھ, جیسے جو چیز ملی اس نے لا کے اپنی شرطوں پہ رکھ دی, اس کی سروس سے اس کو سیلوٹ ہے. لیکن اصل کام فقیہ کا جو اوپر سے جا کے پڑھے, جس نے سمندر میں غوطہ لگایا ہے اور اندر سے جا کے لوگوں کے لیے ہیرے جواہرات نکال کے آئے, یہ اصل کام فقیہ. ٹھیک ہے جی.
تو یہ دو بنیادی سورسز ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ٹھیک ہو گیا. سو اب نیکسٹ جو ہماری ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ وہ جو سیکنڈری سورسز ہیں اجماع قیاس، ان کے حوالے سے. وما علینا الا البلاغ المبین.